بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت امام علی ابن ابی طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت علی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ فوراً ان کے پاس جا کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، آپ اس طرح سے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات کو میں فرشتوں کے ساتھ دوزخ کے قریب سے گزر رہا تھا تو رستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دوزخ کے فرشتے میری امت کی 10 گناہ گار عورتوں کو دوزخ کے درمیان میں کھڑا کر کے دردناک عذاب دے رہے ہیں، اور یہ عورتیں دوزخ کے اس عذاب سے تڑپ کر اس قدر چیخو پکار کرتی ہیں کہ جس کا تمہیں اندازہ نہیں، اور جس طرح وہ چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی دردناک عذاب ان کو دیتے ہیں، اور فرشتے دردناک عذاب کی شدت اور بڑھا دیتے ہیں۔ بس علی، جب سے میں نے اپنی امت کی 10 گناہ گار عورتوں کو دوزخ کے اتنے دردناک عذاب میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے تو تبھی سے میں دوزخ کے اس عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے امت کی ان عورتوں کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آخر اس 10 گناہ گار عورتوں نے اس دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے جن گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں کو دوزخ میں اتنا دردناک عذاب سہنا پڑ رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوزخ میں پہلی عورت کو دیکھا تو وہ عورت دوزخ کے درمیان اپنے پستانوں میں پھنسی ہوئی زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت زور زور سے چیخو پکار کر کے معافی کی فریاد کر رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اس کی ازدواجی ضرورت کو پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر نامحرم لڑکیوں کی طرف راغب ہو کر گناہوں میں پھنس جاتا تھا۔ بس اللہ کے رسول، اس وجہ سے اس عورت کو سزا کے طور پر دوزخ میں اتنا دردناک عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو دوزخ کے درمیان اس کے بالوں سے لٹکا کر رکھا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ ہانڈی کی طرح جوش کھا کھا کر ابل رہا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، آخر اس عورت کو تم نے دوزخ کے درمیان اس کے بالوں سے کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت نامحرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہی ہم نے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر دوزخ کے درمیان سزا کے طور پر بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔ اسی طرح اے علی، جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی دوزخ کے درمیان الٹا کر کے لٹکا رکھا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، تو اب ہم نے سزا کے طور پر اسے اس کی انہی ٹانگوں سے پکڑ کر دوزخ کی بھڑکتی ہوئی
آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا دیا ہے۔ اسی طرح پھر اے علی، جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا، دونوں کانوں کو نکال کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابل کر اس کی ناک سے بہہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اور پھر فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت حرام کا بچہ پیدا کرتی ہو اور پھر اس بچے کو اپنے شوہر کا نام دیتی ہو، لہٰذا اس وجہ سے ہی اب اس عورت کو سزا کے طور پر اس کو اتنا بڑا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب میں نے پانچویں عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی دوزخ کے درمیان لٹکا کر رکھا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں دوزخ کا ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، تم نے اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر اسے دوزخ کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا ہے، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے اسے سزا کے طور پر اس کی اسی زبان سے پکڑ کر دوزخ کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا دیا ہے۔ اسی طرح جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ہاتھوں کے ناخن سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، اور پھر فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرم مردوں کے لیے اپنے چہرے پر بناؤ سنگار کرتی تھی، تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی نامحرم مرد کے لیے بناؤ سنگار کرتی تھی، تو اب یہ عورت دوزخ میں سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اسی طرح اے علی، جب میں نے ساتویں عورت کو دیکھا تو فرشتے آگ کی بنی ہوئی تلواروں کے ساتھ اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے تھے، اور پھر فرشتے اس عورت کے جسم کے ٹکڑے کو دوزخ کی پگھلی ہوئی آگ میں پھینک رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اسے اتنا دردناک عذاب دے رہے ہو، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو نامحرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی۔ چونکہ یہ عورت اپنے جسم کو نامحرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی تو اسی وجہ سے ہی دوزخ کے فرشتے سزا کے طور پر اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ کر رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے آٹھویں عورت کو دیکھا تو زبردستی فرشتے دوزخ کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کے پیٹ کا گوشت اور انتڑیاں ابل کر نیچے گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورت ہے جو عورت معصوم نوجوان لڑکیوں کو فحاشی، بدکاری اور بے حیائی جیسے کاموں کی طرف بلایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اب اس عورت کو دوزخ میں سزا کے طور پر اسی کے پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جب میں نے 9ویں عورت کو دیکھا
تو اس عورت کا سر خنزیر کے سر کی طرح کا تھا اور باقی جسم گدھے کے جسم کی طرح کا تھا، اور دوزخ کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 طرح کے مختلف عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو اپنی چغل خوری اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے 2 خاندانوں میں نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کروایا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہی اس عورت کو بھی سزا کے طور پر دوزخ میں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اے علی، بس اب اسی طرح آخر میں جب میں نے 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح کا تھا اور دوزخ کی آگ اس کے نیچے والی جگہ سے داخل ہو کر اس کے منہ کے رستے سے نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، اور یہ عورت اللہ کی زمین میں ہر طرف گناہوں کو عام کیا کرتی تھی۔ لہٰذا اسی وجہ سے ہی اے اللہ کے رسول، اب سزا کے طور پر اس عورت کو بھی دوزخ میں یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔